السلام علیکم سامعین۔ بکس آن لائن میں عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے آج ہم چوتھے حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے وطن میں خاندان معاشرے کی کلید ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ماں کے کردار کو ایک تقدیس بخش کر اللہ نے خاندان کو بڑی قوت عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ جو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں ان کا اکلوتا فرزند۔ وہ ایک مکمل ماں تھی، ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ میں 8 برس کا تھا۔ میں اور میرے رشتے کے بھائی ایک شہتوت کے باغ میں تھے۔ باغبان اچانک آ پہنچا۔ درخت سے چھلانگ لگانے کی کوشش میں ایک سے دوسری شاخ پہ جا گرا۔ تیز دھار ٹہنی سے میری ران کافی گہرائی تک کٹ گئی۔ خون کی بڑی شریان بمشکل کٹنے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر پہنچا تو یہ گھاؤ میں نے ماں سے چھپا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دکھ نہ پہنچے۔ ایسی الفت تھی ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ میں کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ناراض ہوں۔ محبت اس طرح زندگی کو نظم میں ڈھالتی ہے۔ وہ اس طاق میں رہتی کہ کسی نہ کسی طرح میں اسکول کا کام دن کے وقت ہی نمٹا دوں، مگر مجھے کھیل کا ایسا چسکا تھا کہ پڑھائی میں جی ذرا نہ لگتا۔ اگر پڑھ پایا تو ان کی مہربانی اور نگرانی سے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پڑھائی کے سوا کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر میری ماں مجھے مجبور کرتی ہو۔ اگر میں کسی چیز سے گریز کرتا تو وہ کبھی سختی سے کام نہ لیتی۔ جیسا کہ زمان پارک کے نام ہی سے ظاہر ہے، اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ سے ہی انکار کر دیا۔ کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ زاد جاوید برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سینچری بناتے دیکھا جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ اپنی خلاؤں اور ماموں کے گھروں کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پر گاہے سب کے سب اکٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک۔ آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام باہر کیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کم سن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا تھا بچوں کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اس طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ ناتراشیدگی تکبر کا اظہار، خاص طور پر جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتکب ہو، ناپسندیدگی کا باعث بنتا۔ بدقسمتی سے مغرب زدہ گھرانوں میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو لوگ مغرب کی تقلید میں بالکل ہی اندھے ہیں، وہ بڑوں کی توہین یا انہیں نظر انداز کرنے کو ترقی اور جدت کی علامت سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب لندن میں ایک استاد نے مجھ سے فرمائش کی کہ گفتگو کے ہنگام میں ان کا نام لیا کروں تو میں نے کتنا عجیب محسوس کیا۔ اس وقت اور بھی برا لگتا جب دوستوں کے والدین یہ بات کہتے کہ میں انہیں ان کے پہلے نام سے پکاروں۔ ہماری اخلاقی اقدار بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی تقلید میں پروان چڑھی۔ بچے اس بات کا خیال رکھتے کہ کون سا رویہ انہیں پسند ہے، کون سا طرز عمل ناپسند۔ سزا کا خوف نہیں بلکہ ناپسندیدگی کا اندیشہ ہمیں روکتا۔ اخلاق کا معیار اس لیے بلند تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو شاید اسے ادنا اور حقیر سمجھا جائے۔ سب سے بڑا اندیشہ خاندان کی بدنامی کا۔ شادی سے لے کر مجلسی زندگی میں قبولیت تک
ہر چیز کا انحصار اسی پر تھا۔ کسی بھی جاننے والے کی طرف سے کسی نوجوان کی حرکت پر کسی سنجیدہ اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ پورے کا پورا خاندان ملزم کو مسترد کر سکتا ہے۔ کامیاب کھلاڑی بننے کے بعد بھی اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے میں بہت ہی محتاط انداز اختیار کیے رکھتا۔ یہ فکر دامن گیر رہتی کہ خاندان والے کیا سوچیں گے۔ اکثر مسلمان بچوں کی طرح مذہب میری زندگی کا کبھی نہ جدا ہونے والا حصہ تھا۔ رات کو میری والدہ ہر روز کوئی کہانی سنایا کرتی، ہر کہانی میں ایک اخلاقی سبق۔ حضرت موسیٰ اور فرعون، سیدنا یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کی فریب کاری، اور ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، مگر یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دین ابراہیمی کی جنہوں نے تکمیل کر دی۔ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توریت اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتب ہیں، لیکن پھر وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے اور الہام میں تحریف کی۔ ہم ان پر اترنے والی الہامی کتابوں کے سبب ہی انہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یقین دہانی کراتی۔ وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کرتی۔ مکہ میں ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا، اب میں قبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر اس بڑھاپے میں کیوں کر اپنی عادات بدل پاؤں گا؟ کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ جس پر عمل سے نجات ہو جائے۔ فرمایا، سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ۔ تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی سی بات کافی ہوگی۔ ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ کوئی شغف میرے اندر نہ تھا، مگر یہ نصیحت مجھے بہت ہی اچھی لگی، دل کو بھا گئی۔ ماں سے تو میں یوں بھی جھوٹ نہ بولا کرتا، اگر کبھی کوشش کی تو فوراً ہی انہیں پتہ چل جاتا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھتی اور میں سچ اگل دیتا۔ یہ بھی بتایا کرتی کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح خود کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی صحیح کرتے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا۔ وہ ایسا ہی کرتے، حتیٰ کہ کھجور اور شہد سے عالی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کو ملحوظ رکھنا، یاد دلانا کہ آپ کو یہ چیزیں خوش آتی۔ میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا۔ بس یہ کہ جنت کا تصور میرے ادراک میں پوری طرح کبھی نہ آتا۔ میری اماں بیچاری کیسے کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا۔ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ وہاں مجھے شکار کھیلنے کی اجازت ہوگی نا؟ جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہمارے ہاں آنے لگے۔ اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ تھا اور دن کا آغاز تلاوت سے ہوا کرتا۔ جمعے کے دن آغا جان کے ساتھ میں مسجد جایا کرتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر خاندان کے سب لوگ 16ویں صدی کے عظیم صوفی اسکالر حضرت میاں میر کے مزار پر جاتے۔ سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تکریم کرتے اور حاضری دینے آیا کرتے ہیں۔ ہمارا خاندانی قبرستان اس مزار سے ملحق ہے، چنانچہ عید کی نماز کے بعد ہم ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے۔ وہ جو کبھی اس دنیا میں بروئے کار تھے، اب ان کے لیے ہمیں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا تھیں۔ اولیاء کے ایسے کتنے ہی مزار برصغیر کی وسعتوں میں پھیلے ہیں۔ 9ویں صدی سے اس خطہ ارض میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا، ان کا وہ پیغام الفت و انس صدیوں تک مصیبت کے مانوں پر رحمت کا ابر بن کر برسا، ان کے زخموں کا مرہم۔ دوسرے مذاہب کے لیے صوفیوں کی وہ رواداری اور خیر خواہی، مساوات اور مقامی ثقافت کا وہ لحاظ، اللہ کا دین ان کے ذریعے پھیلتا چلا گیا۔ قافلوں کے قافلے وہاں جاتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بھوکوں کے لیے کھانا، اللہ کے حضور مناجات۔ طالبان کا طرز عمل دوسرا ہے، ان میں سخت گیری ہے۔ میرے والدین آغا جان اور میری والدہ مذہب کے باب میں نرم خو تھے، کشادہ مزاج۔ ہم سے وہ کہا کرتے، اللہ بڑا ہی رحمان اور بے حد رحیم ہے۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پر سختی کبھی نہ کی جاتی۔ رمضان المبارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا۔ 9 برس کی عمر میں میں نے پہلا روزہ رکھا۔ اس شام میری ماں اور آغا جان دونوں نے مجھے کچھ تحائف دیے۔
اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرہ سی بھی بات کرتا تو وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے۔ میرے والدہ کے برقی خاندان کا تعلق کانی گرام سے تھا، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی، دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے جس کو بستی پٹھانہ کہا جاتا۔ شہر جلندھر کے قریب امرتسر کے جنوب مغرب میں، لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر۔ پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کا گمان یہ تھا کہ وہ پوری طرح مسلح ہیں، لہٰذا وہ ٹل گئے۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔ میرے والد کا نیازی قبیلہ 15ویں صدی میں افغان فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں وارد ہوا۔ نیازیوں کی اکثریت اب بھی میاں والی میں آباد ہے۔ دریائے سندھ جس کے حاشیے پر جھاگ اڑاتا ہوا گزرتا ہے۔ میری والدہ کے برقی خاندان میں اب قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نیازیوں کی بات دوسری ہے۔ دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو خوب جانتے اور ربطے باہم برقرار رکھتے ہیں۔ میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ملتا ہوں، انگلیوں پر حساب لگا کر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دادا کے پردادا سے ہمارے خاندان کا تعلق کس طرح بنتا ہے۔ دیہاتوں میں خاندانی رشتے شہروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لاہور ایسے شہروں میں، بلکہ 100-150 افراد پر مشتمل ایک کنبہ، ایک دادا یا پردادا کی ساری اولاد ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی ہے۔ سب کچھ سانجھا، سب کچھ مشترک، آمدن، ذمہ داریاں، دوستیاں اور دشمنیاں، مشکلات اور کامیابیاں۔ وہ جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آیا کرتے ہیں۔ رشتہ دار نہ ہو تو قبیلے یا اپنے دیہ کا آدمی۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا، کم ہی کسی کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی۔ رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی۔ غریبوں اور مفلسوں تک نے، جن کے اپنے دامن خالی تھے، انہیں کھلایا، پلایا اور پہنایا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گلیاں اور بازار بھکاریوں سے بھر جاتے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ معاشرے کی یہ فراخ دلی حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتی ہے۔ بے رحم اشرافیہ بے گھر بے در لوگوں کے حوالے سے واجب الادا فرض تو کیا حق پورا کرتی، یہ ظالم لوگ ٹیکس تک نہیں دیتے، افتادگان خاک کا حال تک نہیں پوچھتے۔ یہ عجیب سرزمین ہے، یہاں غریب لوگ امیروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہوش کی آنکھ کھولنے پر میں 2 قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی ہوئے انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ اماں جان مجھے شیر مسور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی۔ 1799 میں جس پر 3 افواج نے حملہ کیا، انگریز، نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے۔ پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناتی، جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر میں وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ انگریز کی حکمرانی سے برصغیر کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ معاشی تھا۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ 18ویں صدی کے اوائل تک اس خطے کی معیشت ساری دنیا کا 1/4 حصہ تھی۔ انگریزی دور کا اختتام ہوا تو 2% رہ گئی۔ 1879 میں انگریز قانوندان کارنیلس والفورڈ نے اندازہ لگایا کہ 1 صدی کے برطانوی راج میں 34 قحط پڑے، حالانکہ اس سے قبل 2000 برس میں صرف 17 بار اس طرح کی تباہی آئی تھی۔ MJ اکبر لکھتے ہیں، مغلوں نے قحط سالی کا علاج کم تولنے پر سخت سزا اور اچھی حکمرانی سے کیا۔ سٹے اور بیرون ملک غلہ بھیجنے پر پابندی، ٹیکسوں میں نرمی اور لنگر۔ ان المیوں میں کروڑوں افراد جان ہار گئے۔
مادہ پرست یہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے برصغیر کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ فراہم کیا۔ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ اس معاملے کو مگر میں ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ غلامی کے ماحول سال نے برصغیر میں آباد نسلوں کو غلامی کی ذلت میں مبتلا کیا اور عزت نفس سے محروم کر دیا۔ غلام سرزمینوں میں جو مخلوق آباد ہوتی ہے، اس کے دماغوں اور دلوں میں احساس کمتری کی فصل اگتی ہے۔ وہ اپنے آقاؤں کی بعض بدترین عادات کی نقالی کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی بعض بہترین روایات کو حقیر جان کر خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ قوت تخلیق فنا ہوتی اور پیروی باقی رہ جاتی ہے۔ اشرافیہ میں قیادت کا داعیہ تمام ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے طبقے میں رونما ہو رہا ہے۔ مہنگی ترین تعلیم پانے کے باوجود رہنمائی کے کام میں کورے۔ اقبال کی عظمت کا میں اس لیے بھی قائل ہوں کہ غلامی میں پیدا ہوئے، پروان چڑھے۔ کمال مگر یہ ہے کہ ان کی روح آزاد تھی۔ حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت اور آزادی فکر کے وہ حامل تھے۔ ان کا یہ شعور دل کی گہرائیوں میں برقی رود اڑا دیتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں، فقیری ہے۔ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ پاکستان اور بھارت کی دشمنی بھی استعمار کا ورثہ ہے۔ ہمارے دکھ میں یہ احساس کار فرما ہے کہ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہمیں دھوکہ دیا، کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ پنجاب میں خاص طور پر ہندوستان کے خلاف ایک کھولتی ہوئی نفرت ہے، اس لیے کہ ہجرت کرنے والوں کی اکثریت یہیں آباد ہے۔ ان میں سے اکثر خاندانوں نے اپنے پیاروں کو 1947 کے فساد میں کھو دیا۔ بار بار مجھے بھارت جانے کا موقع ملا اور بتدریج میں نے محسوس کیا کہ دونوں اقوام میں کچھ چیزیں مشترک بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اصل سے نہیں، وہ علم کے بل پر پھیلا ہے، عظیم صوفی اساتذہ کے ذریعے۔ ان میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں خواجہ غریب نواز اولیاء کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے اوائل میں جو مفلسوں اور محتاجوں کا سائبان تھے۔ ان درویشوں کا رسوخ اور احترام کس قدر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1303 میں جب منگولوں نے دہلی کا رخ کیا تو سلطان علاء الدین خلجی نے نظام الدین اولیاء سے مدد کی التجا کی۔ آزادی سے قبل طالب علمی کے زمانے میں میرے والد کے بہت سے ہندو اور سکھ دوست تھے، میری والدہ کی سہیلیاں بھی، چنانچہ ہمیں ان سے نفرت کا درس نہ ملا۔ ہمارے بچپن کا دور مذہبی جنونیوں سے پاک تھا، اور جو چند ایک تھے انہیں زیادہ اہمیت نہ دی جاتی۔ یہ البتہ خوب اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے۔ قرآن کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا اور خود پروردگار نے انہیں ازبر کرا دیا۔ باقی الہامی کتابیں فانی آدمیوں نے مرتب کی اور وہ حشود و زوائد سے پاک نہیں۔ اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، چنانچہ قرآن کریم کی مبارک آیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لکھوایا کرتے۔ دانش و دانائی کا بے مثال خزانہ ہی نہیں، قرآن عظیم الشان ادب کا ایک بے نظیر نمونہ بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسی کا اعجاز ہے، اور آنے والی صدیوں میں ان گنت دوسروں کا بھی۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو تلاوت کرتے سنا تو ان کا دل پگھل گیا۔ وہ رودی اور ایمان والوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ ان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہو گئے اور انسانی تاریخ میں دائم جگمگاتی قیادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ ایک تجربہ مجھ پر بیتا ہے جس نے مجھے ادراک بخشا کہ اس عظیم ہستی پر قرآن کریم سنتے ہوئے کیا گزری ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر میں اسلام آباد کی دل اویز فیصل مسجد میں گیا۔ ایک مصری امام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے خیالات میں کھو جاتے ہیں، مگر اس دن یہ ہوا کہ حسین لہر میں امام نے جب تلاوت شروع کی تو شائستہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وسیع و عریض مسجد میں قرآن کریم کا جادو جاگ اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس کے سحر میں ڈوب گئی ہے۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا اور پایا کہ سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ یہ نور و آہنگ کا ایک جہان تھا۔ ایسی واردات پھر کبھی نہ بیتی۔
حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی نہیں۔ بس کوئی لمحہ ہوا کرتا ہے جو قلوب پر بے پناہی کے ساتھ اترتا اور ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیتا ہے، یا جیسے ایک کلاسک کی نغمہ مبہوت کر دیتا ہے۔ اسلام فقط ذاتی زندگی میں اجالا کرنے والا مذہب نہیں، ایک طرز حیات ہے۔ واضح ہدایات قرآن کریم دیتا ہے کہ معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے اور لوگ باہم کیا رویہ اختیار کریں۔ مجھے سکھایا گیا کہ یہ رحم و کرم کا دین ہے، فراخ دلی اور انصاف کا بہترین کرینہ۔ سن 1965 میں میری عمر 13 سال تھی جب اچانک پاک بھارت جنگ چھڑی۔ آزادی کے بعد دو قوموں کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا اور کشمیر اس کا سبب۔ ان ایام کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک شام بمباری کی خوفناک صدا آئی اور کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے۔ چھتوں پر چڑھ کر ہم نے سرحد پر چاروں طرف دھماکوں سے پھیلتی پھلجھڑیاں دیکھیں۔ شب بھر آگ برستی رہی اور میں اپنے والدین کے متجسس چہرے دیکھتا رہا۔ بھارتی فوج لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ افواہ یہ تھی کہ بھارتی چھاپہ مار جہازوں سے شہر میں اتریں گے۔ حب وطن کی لہر نے دلوں اور ذہنوں کو گرما دیا تھا۔ زمان پارک میں خاندان کے بزرگ میرے ماموں کے گھر جمع ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا تشکیل دیا جائے جو زمان پارک کی حفاظت کرے گا۔ میں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ اس اشاریہ 22 رائفل کے ساتھ جو میری سالگرہ پر آغا جان نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ بڑی شان سے رائفل اٹھائے میں محافظوں میں شامل ہونے کے لیے گیا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ ابھی تم بچے ہو۔ بہت غصہ مجھے آیا، صدمہ ہوا کہ کیوں میری عمر کم ہے۔ پھر میری بہنوں کے ساتھ مجھے شہر سے دور بھیج دیا گیا۔ ہم راولپنڈی پہنچے تو نواح شہر میں نے قبائلی رضاکاروں کے گروہ دیکھے جو فوج کی مدد کرنے آئے تھے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے رشتے کے بھائیوں نے گھات لگا کر 2 معصوم شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھے کہ یہ بھارتی چھاپہ مار ہیں۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے پورا ملک متحد تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا اتحاد قائم نہ ہوا۔ البتہ سن 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے پر ساری قوم نے جشن ضرور منایا۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، نہ صرف اپنے وطن سے میری محبت بڑھتی گئی بلکہ شہروں کے باہر پھیلی ہوئی کشادہ فضاؤں سے بھی۔ لاہور کی جھلسا دینے والی گرمی سے نجات کی تمنا میں گرما کے ہر موسم میں اپنے والدین کے ساتھ میں پہاڑ پر جایا کرتا۔ وہ سنسنی خیز مسرت جب بلند پہاڑوں کے قریب ہم جا پہنچتے اور ہوا خنک ہونے لگتی۔ پنجاب کی اذیت ناک گرمی سے گزرنے والے ہی اس لطف کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں گھر ایئر کنڈیشن نہ ہوتے تھے۔ پہاڑ پر ہم پکنک مناتے، جنگلوں میں گھوما کرتے، بندروں، گیدڑوں اور خارپشت کو دیکھتے اور ہاں، انواع اقسام کے ان گنت پرندوں کو۔ ایک بار، اور تب میری عمر 5 برس تھی، ایک چونکا دینے والی بات ہوئی۔ نواح مری کی ڈونگا گلی میں نصف شب کو برفانی تیندوے سنو لیپرڈ نے ایک گدھے کو مار ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے قریب ہمارا خاندان جہاں مقیم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس منظر نے کس قدر سنسنی میرے ذہن میں پیدا کی۔ موسم سرما میں اپنے بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ میں کلر کہار کے نواح میں تیتروں کا شکار کھیلنے جاتا۔ میرے بچپن کی بعض مسرت آگہی یادوں کا تعلق اس علاقے سے وابستہ ہے۔ نواح میں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی۔ بھیڑیے، تیندوے، چرخ، گیدڑ، لومڑیاں، ہرن اور جنگلی بھیڑیں۔ سالٹ رینج میں اب جنگلی حیات برائے نام ہے، لیکن پھر بھی اپنے حسن اور تنوع کے سبب شکار کے لیے یہ میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ بھی جنگلی حیات اور پہاڑوں سے گہری وابستگی رکھتی تھیں۔ کہانیاں سنا کر وہ میرا شوق جگا دیا کرتی۔ ان داستانوں کا تعلق شملہ اور ڈلہوزی سے تھا، جہاں اپنے والدین کے ساتھ وہ چھٹیاں بتانے جایا کرتی۔ اب یہ شہر بھارت کا حصہ ہیں۔ سب بچوں کی طرح مجھے بھی ان کہانیوں سے دلچسپی ہوا کرتی۔ وہ کہانی مجھے بہت ہی اچھی لگتی جس میں ایک چیتا ان کے کتے کو اٹھا لے گیا تھا۔ رگو پے میں بجلی دوڑانے والی ایک اور داستان کا تعلق میرے والد کے چچا سے تھا۔ ایک شیر سے ان کا مقابلہ جس نے دیہاتیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ دو بدو لڑائی میں بالآخر وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ گولیاں ختم ہو جانے کے بعد بندوق کے دستے سے انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر گہرے زخموں نے 6 ماہ تک انہیں ہسپتال کے بستر سے باندھے رکھا۔
وہ پولیس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کے مستحق ٹھہرے تھے۔ سن 1965 کی جنگ 17 دن کے بعد تمام ہو گئی۔ فوجی حکمران ایوب خان مگر اس کے نتیجے میں کمزور ہو گئے۔ معاملات پر ان کی گرفت کم ہوتی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی۔ کیلیفورنیا اور آکسفورڈ میں تعلیم پانے والے بھٹو 34 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بنے۔ اقوام متحدہ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایوب خان سے ان کی علیحدگی 1965 کی جنگ کے عواقب و نتائج میں سے ایک ہے۔ اول انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا، بعد ازاں مگر وہ برعکس ثابت ہوئے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی تھی۔ تاریخی شعور سے وہ بہرہ ور تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غیر معمولی ذہانت کا امین۔ اگر وہ چاہتا تو پاکستان کو بدل کر رکھ دیتا۔ وہ ایک قوم پرست تھا اور اس نے ملک کی پہلی عوامی جماعت تشکیل دی۔ اس کے کردار میں مگر ایک مہلک سکم ایسا تھا کہ ہر امکان کو جس نے برباد کر دیا۔ اس کا جگیردارانہ ذہن اختلاف کی تاب نہ لا سکتا۔ جلد ہی انتقامی انداز ان کی حکومت کا امتیازی نشان بن گیا۔ ایک بات البتہ ہے، 1967 میں لکھی جانے والی میتھ آف انڈیپینڈنس، آزادی کا افسانہ، ان کی بڑی ہی دقیق کتاب ہے۔ یا بھی اتنی ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے نظریات پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ قدیم مصر سے برطانیہ اور فرانس تک کی سلطنتوں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ تسلط قائم کرنے کی ہوس اور برتری کے لیے جد و جہد سے تصادم کی کہانی اس کتاب میں خوب بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ موزوں ترین ہی بچ پاتا ہے کہ اصول کے تحت تسلط قائم کرنا جائز ہے۔ مستقبل کا بالکل درست ادراک کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، آزادی کے ان 20 برسوں میں پاکستان اور بھارت کے عوام آزادی اور مطلق برابری کے درمیان پائے جانے والے فرق سے آشنا ہیں۔ یہ نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی صورت کا ظہور ہے، جس کے تحت چھوٹے ممالک کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے علاقائی تسلط کی ضرورت نہ رہے گی۔ براہ راست قبضے کی جگہ نئے استعماری ہتھ کنڈوں نے لے لی کہ زیر اثر ممالک کو مفلس اور محتاج بنا کر رکھا جائے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے بھارت کے ان علاقوں میں ایک مختلف انداز کا استعماری نظام متعارف کرایا، جنہیں راجوڑے کہا جاتا تھا۔ 500 سے زیادہ نام نہاد راجے اور مہاراجے براہ راست حکومت کی بجائے انگریز ان کٹ پتلیوں کے ذریعے ان سرزمینوں کے عوام پر حکم چلاتے۔ ہمارے پاکستانی حکمران بھی انہی جیسے ہیں۔ اپنے قومی مفادات کے برعکس وہ امریکی احکامات کے مطابق فیصلے صادر کرتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی پنپ رہی ہے۔ جب میں جوان سال تھا تو شاہراہ قراقرم کا رخ کیا کرتا، جو بھارت، پاکستان اور چین کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اپنی بہترین چھٹیاں میں نے ان پہاڑی سلسلوں میں بسر کی۔ کوہ نوردی کے لیے یہ دنیا کے بہترین مقامات سے ایک ہے۔ یہاں دنیا کی بلند چوٹیاں ہیں، 24,000 فٹ سے بھی زیادہ اونچی۔ ان میں دنیا کا دوسرا سب سے بلند پہاڑ K2 بھی شامل ہے۔ یہی دنیا کی چھت ہے۔ 9,000 فٹ کی بلندی پر ڈومل وادی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی، جہاں فوج والے سرما میں سکینگ کے برف پر پھسلنے کے مقابلے منعقد کراتے ہیں۔ ان بستیوں کے مکین بہت ہی گرم جوش ہیں اور بے حد محبت کرنے والے۔ اب کا حال معلوم نہیں، لیکن تب سیاح وہاں نہ جاتے تھے۔ شہروں کے شور و شغب سے دور ایک دودھیا پانی والی ندی کے دونوں طرف پھیلی وسعتوں کو سرخ اور سفید پھولوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر صبح جاگ کر میں نظارہ کیا کرتا اور اپنے آپ سے کہتا، یہی تو جنت ہے۔ خود کو مجھے یقین دلانا پڑتا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس علاقے کے لوگ پرتپاک اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں، جدید سیاحت زدہ علاقوں کے تصنع سے پاک۔ ایک سفر کے دوران 2 جیپوں میں سے ایک خراب ہو گئی۔ ایک نوجوان نے پیشکش کی کہ شب بسری کے لیے ہم اس کے گاؤں چلیں۔ 40 منٹ کے بعد ہم ایک زمردی جھیل کے کنارے سنوبر کے درختوں سے گھرے ایک گاؤں میں پہنچے۔ بہت ہی لذیذ کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا، جس میں کھمبیاں، مشرومز شامل تھیں۔ آج تک پھر ایسا دسترخوان نہ دیکھا۔ 14ویں کے چاند نے جادو سا کر رکھا تھا۔ سنوبر کے درختوں میں ہوا بہتی رہی،
جھیل کنارے رات بھر ہم جاگتے رہے، اس بے پناہ جمال پہ حیران۔ پاکستان کا شمالی علاقہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا بڑا ہے۔ کون جانے وہاں اس طرح کے کتنے ہی جمیل اور دلکش علاقے اور ہیں۔ میں ہنزا کی وادیوں میں بھی ایسے ہی تجربات سے گزرا۔ 1967 میں پہلی بار جب میں اس علاقے میں گیا تو گرم جوش دیہاتی ہمیں آڑو اور خوبانی پیش کرتے۔ وہ اپنے گھروں میں مہمان بنانے کے لیے بےتاب سے ہو جاتے۔ انہی برفزاروں میں وہ نادر و نایاب برفانی تیندوا سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے، جس کی آنکھوں میں سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے۔ ایک چرواہا اس تیندوے کے 2 بچے اٹھائے سابق ریاست نگر کے میر کو پیش کرنے آیا۔ 1974 تک گلگت کے جنوب میں واقع وہ اس مختصر سی ریاست کا حکمران رہا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کے شمال میں واقع ہے۔ تب ہنزا دور دراز کا ایک مقام تھا، پہاڑوں پر پتلی پرانی سڑکیں، زاویہ در زاویہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے خوف زدہ کر دینے والے مناظر۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے کی جیپوں میں بہت مشکل سے یہاں پہنچا جا سکتا۔ کبھی نیچے نگاہ پڑتی تو برباد ہو جانے والی جیپوں کے ڈھانچے نظر آتے۔ پھر قراقرم تعمیر ہوئی، جسے شاہراہ قراقرم یا شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برس اس راہ سے تجارت ہوتی رہی، لیکن خطرہ مول لینے والے ہی اس پر سفر کر سکتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ سڑک ہے، دنیا کا 9واں عجوبہ، اس لیے کہ یہ دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہے۔ کرۂ ارض پر کسی بھی سڑک کی تعمیر اتنی دشوار نہ رہی ہوگی۔ پاکستان اور چین کو اس کام میں 20 برس لگے اور 900 زندگیاں اس کی نظر ہوئیں۔ یہ دنیا کے حسین ترین پہاڑ ہیں۔ لوگوں کا رویہ اب بھی دوستانہ ہے، اگرچہ ترقی کے عمل نے اپنی قیمت وصول کی ہے۔ آبادی میں ہولناک اضافے کے علاوہ ٹمبر مافیا نے بے دردی سے درخت کاٹ کر جنگل ویران کر دیے ہیں۔ افسوس کہ نئے زمانے پاکستان کے بہت سے علاقوں تباہی لے کر آئے۔ جو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سن 1947 میں جو آبادی 4 کروڑ سے کم تھی، 4.5 گنا بڑھ کر اب 18 کروڑ ہو چکی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔